کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ، اس قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، یہ نمازیں ہم تک پہنچی، یہ عبادتیں ہم تک پہنچی، یہ اللہ کا قانون ہم تک پہنچا۔ اب بتاؤ، جس وقت ہم مسجد کو ویران کرتے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، قبر میں امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی؟ اگر تمہارے پیر و مرشد سید ہیں تو اپنے پیر سید کا دل نہیں دکھاتے، روزانہ ہزاروں مرتبہ امام حسین کا دل دکھا رہے، اس کا کیا؟ جب تم چہروں سے داڑیاں مڈا کر کٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے 18 سال کا جوان ہم شبیہ پیغمبر اسی لیے قربان کیا تھا۔ جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، زنا کی طرف جاتے ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے، اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے، ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلا رہے، ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلا رہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے بابا کو؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ امام حسین نے بتایا، ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف معصوم علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہو تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا، دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو پیروں تلے کچل رہے ہیں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہے، صحابہ اور اہل البیت کے عشاق موجود ہے، میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے۔ میرے امام نے 18 سال کا کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں۔ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی چپل چوری کر رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ یاد رکھنا، دینداری اپنے اندر پیدا کرو۔ آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ کربلا والوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب کربلا ہو گیا، کربلا ہونے کے بعد امام زین العابدین پاک مدینہ منورہ آ گئے، آپ کی شادی بھی ہو گئی، کئی دن گزر چکے۔ اللہ اکبر، کبھی نہیں ہنسے امام زین العابدین، کبھی نہیں ہنسے کربلا کے بعد، کبھی نہیں مسکرائے، کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، کبھی اچھا کھانا بھی نہیں کھایا، جلدی سوتے بھی نہیں تھے، رات دن عبادت عبادت عبادت، رونا رونا رونا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی دوڑتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امام ایک بندہ ہے جو کربلا میں تھا اور اہل بیت پہ اس نے ظلم کیا تھا، وہ مدینہ منورہ آیا ہے اور مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے اس کے لیے بند کر لیے ہیں۔ امام کتنی خوشی کی بات ہے کہ سب نے دروازے بند کر لیے، نہ اس کو کوئی رہنے کو جگہ دیتا ہے، نہ کھانا دیتا ہے، نہ پانی دیتا ہے۔ امام نے سنا، وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کا دشمن، آپ لوگوں کا قاتل، آپ کے گھروں کو اجاڑنے والا مدینے آیا تو مدینہ منورہ میں ذلیل ہو رہا ہے، نہ کوئی گھر دے رہا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے، نہ کوئی پانی دے رہا ہے۔ میرے امام زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا سید العابدین زین العابدین ابو الائمہ سیدنا امام المحدثین امام زین العابدین نے فرمایا، وہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، اس کو بلا کے لا۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اس کو بلا کے لا۔ ارے وہ کچھ بھی ہے، مسافر ہے نا، ہمارے شہر میں آیا۔ کون؟ قاتل اہل بیت، بلا اس کو۔ وہ آیا، آنے کے بعد امام نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا،
اس کو پانی پلایا, فرمایا کتنے دن مدینے میں رہو گے بتا دو, رہنے کا انتظام ہو جائے گا. وہ کھا پی کر کے امام کو دیکھ رہا تھا اوپر سے نیچے تک, اور اس نے کہا علی, آپ کا اصل نام علی ابن حسین, امام زین العابدین کا اصل علی, شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں, یہ جو تم احسان پہ احسان کیے جا رہے ہو تم نے مجھے پہچانا نہیں. امام کی آنکھوں میں خون اتر آیا, اور خون اتر آیا تو میرے امام نے فرمایا یہ جو مدینے والوں نے دروازہ بند کر لیا ان میں سے کوئی کربلا میں نہیں تھا, جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا, میں تو کربلا میں موجود تھا. تو وہی ہے نا, تیرے ہی کہنے سے میری پھوپھیوں کے اور بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے. تو وہی ہے نا, تیرے کہنے سے میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا, میری پیٹھ پر تازیانے مارے گئے تھے. تو وہی ہے نا, تیرے کہنے سے میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا گیا تھا. تو وہی ہے نا, تیرے کہنے پر امام زین العابدین نے فرمایا میری پیٹھ کے نیچے بیماری میں جو بستر تھا وہ تک کھینچ لیا گیا تھا, چولہا تک لوٹ لیا گیا تھا. تو وہی ہے نا, وہی ہے نا, وہی ہے نا. اس نے کہا میں تو وہی ہوں. کہا جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے پہچانا, میں نے تو تجھے دیکھا تھا, تیرے ظلم سہے تھے. کہا پھر امام جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر یہ احسان کس لیے کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا جو کچھ تو نے کیا وہ تیرے خون کی خباثت تھی, اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے. ہمارے دروازے پہ اگر دشمن بھی چل کے آتا ہے انتقام تو اللہ لے گا تم لوگوں سے, لیکن چونکہ دروازے پر چل کر آئے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیں. یہ حسینیت ہے, یہ کربلا والوں کا کردار. آپ کی امی سے آپ کی کتنی بنتی بھائیوں وہ بتاؤ. امام زین العابدین اپنے بابا کو دکھ دینے والے اور اہل البیت پہ ظلم کرنے والے ظالم کو بھی چوکھٹ پہ بلا کے کھانا کھلا رہے, کہتے ہیں اللہ انتقام لے گا. آپ بتاؤ وہاں دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہے, یہ امام حسین کی تربیت ہے. آج آپ تو اپنی امی کی کا بھی احترام نہیں کرتے, آپ اپنے ابو کا احترام نہیں کرتے. نعت خانی کرنے والے کو 10-10 کی 20-20 کی 100-100 500 کی نوٹ لا کے دیتے ہو, مقرر کو لا کے دیتے ہو, پیر صاحب کو لا کے دیتے ہو, کیا ایسے خوش دلی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لا کے دیتے ہو؟ کون سی حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ماں باپ دوا کے لیے ترس رہے ہیں, ان کو کہتے ہو ڈوکری ڈوکرا بڈھی بڈھا, ہم تمہیں کتنا پالے کتنی پرورش کریں, کیا سب کچھ کما کے تمہیں پہ خرچہ کر دیں؟ ماں باپ کی بددعا لیتے ہو اور یہاں لا کے نذرانہ دیتے ہو. میں سچی بات کہنے والا آدمی ہوں, ایک بات یاد رکھنا, ماں باپ کی بددعا لوگے کسی کی دعا تمہیں کبھی ترقی نہیں دلا سکتی. یہ بات میں حق کہہ جا رہا ہوں, انشاءاللہ یہ ہمارے مخدوم صاحب کے شہزادے میری تائید کریں گے. ماں باپ کی بددعا لے کر ماں باپ کا دل دکھا کے, چاہے سید صاحب کی دعا لے لو, چاہے پیر صاحب کی دعا لے لو, چاہے امام صاحب کی دعا لے لو, چاہے کسی ولی کی دعا لے لو, اگر ماں باپ ناراض ہے کسی کی دعا تمہیں ترقی پہ نہیں لے جا سکتی. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کیا تعلق ہے ماں باپ سے. ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ دوا کھانے کا بل نہ بھرنا پڑے. بیوی کے لیے کپڑا لانا ہے تو 4-4 ہزار کا ڈریس لائیں گے, اور ماں باپ کے لیے 500 روپے کا. بڈھا بڈھی کو کیا ضرورت ہے, ان کو تھوڑی کوئی جوانی آ رہی ہے. کیوں بھائیو, بڈھوں کو دل نہیں ہوتا؟ کبھی اپنے بچپن پہ بھی تو خیال کرو, جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے تھے. پہلے وہ اچھے سے اچھا لباس ہمارے لیے خریدتے تھے, پہلے اچھی سے اچھی چپل ہمارے لیے خریدتے تھے. اگر کھانا بھی بنتا تھا تو باپ کے ساتھ کھاتے تھے, امی کے ساتھ اچھی والی گوشت کی بوٹی امی ہمیں کھلاتی تھی, اور جو بچتا تھا وہ خود کھاتی تھی. کبھی کبھی گھر میں مٹھائی آتی تھی ہمیں کھلا دیتی تھی, خود نہیں کھاتی تھی. یہ ہماری ماں نے ہم پہ احسان کیا. بھائیوں ہم پیشاب کر دیتے تھے سردیوں میں تو گیلے بستر پر, پیشاب والے بستر پہ ماں سوتی تھی, ٹھنڈے ٹھنڈے بستر پہ, اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی, خشک بستر پہ سلاتی تھی. حسینیوں اہل البیت سے محبت کرتے, کیا تعلق ہے ماں باپ سے؟ ارے جس سے جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتا.
اہل البیت کیا ہیں؟ ان سے محبت کی تو ان کے کردار پہ عمل کرو. امام